اس مرتبہ کلثوم خاموشی سے اس وجود کے پیروں کی جانب پڑی چادر کھول کر اس پر پھیلا دی تھی۔ کبھی کبھی کسی کی بات کا جواب نہ بھی دیا جائے تو بھی یہ طے ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو آپ کے جواب کا پہلے سے علم ہے۔ خاموش رہنے میں صرف عنایت ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی مصلحت بھی ہوتی ہے۔ اماں، یہ موٹر بائیک کس کی ہے؟ کوئی گھر آیا ہے؟ سائمہ نے صحن میں کھڑی موٹر بائیک کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، گھر تو کوئی نہیں آیا، ولی لایا ہے۔ اس کے دوست کی ہے؟ سائمہ نے نگاہوں میں حیرت بھرے سوال کیا۔ کہہ رہا تھا اپنی ہے۔ اپنی مطلب؟ آپ نے پوچھا نہیں کہاں سے آئی؟ ایک بازو کمر پر ٹکائے دوسرا بازو ہوا میں لہراتے ہوئے وہ ان کی جانب مڑی۔ پوچھنے کی کوشش کی تھی تو کیا کہا؟ وہ زلیخا بیگم کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے بولی، تجھے اس کے رویے کا پتہ تو ہے، کچھ سوال جواب کرو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اماں، موٹر بائیک صحن میں لا کھڑی کی ہے آپ کے لاڈلے سپوت نے، اور آپ اس کے بگڑے موڈ کی پریشانی میں اس سے پوچھنے سے گریزاں ہیں۔ کیسی ماں ہے؟ آپ کی جگہ کوئی اور ماں ہوتی تو کان سے پکڑ کر دھلائی کر دیتی۔ بیٹا جوان ہو جائے تو سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی سوچ سمجھ رکھیں اپنے پاس، میں پوچھتی ہوں اس سے، کہاں ہے وہ؟ سائمہ کے پیروں پر لگی تو سر پر جا کر بجھی۔ کمرے میں ہے، زلیخا بیگم نے جواب دیا۔ پھر ایک نظر سائمہ کے ولی کے کمرے کی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھا، گویا دونوں بہن بھائی میں جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ یہ موٹر بائیک صحن میں کس کی ہے؟ کمرے میں ولی کو بیڈ پر آرا ترچھا لیٹے دیکھتے وہ بولی، میری ہے، میں نے لی ہے۔ آنکھوں پر بازو درہے وہ چند منٹ پہلے ہی سونے کی کوشش میں لیٹا تھا۔ سائمہ کی کمرے میں انٹری پر اس کی کوشش ناکام گئی۔ کہاں سے لی؟ اگلا سوال سائمہ نے کیا تھا۔ دکان سے لی ہے۔ اس مرتبہ ولی جواب دیتے خاصا محفوظ ہوا۔ میرا مطلب ہے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ قسطوں پر لی ہے۔ پے در پہ سوالات، بالآخر ولی کو سیریس ہونا پڑا تھا۔ سوال پہ سوال کرنے والی اسی کی بہن تھی، اسی کی ماں جائی۔ اور قسطوں کے پیسے کہاں سے آئے؟ سائمہ تیکھے انداز میں بولی، کمیٹی ڈالی تھی۔ ولی گویا اپنے مد مقابل کے ہر سوال کا جواب جیسے پہلے سے سوچے ہوئے تھا۔ اس کمیٹی کے پیسے کہاں سے آئے؟ بالآخر مد مقابل کا پلڑا بھاری ہوا تھا، جس کے واضح نتائج ولی کے چہرے پر ابھرے تھے۔ وہ الجھا تھا، بدکا تھا۔ سائمہ، میری اماں نہ بنو، بہن ہو بہن ہی بن کے رہو۔ بہن بن کے ہی پوچھ رہی ہوں کہ کہاں سے لی ہے۔ سائمہ اس کے سر پر کسی بن بلائے مہمان کی طرح سوار تھی۔ ماں جائی کو چپ کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت۔ اس مرتبہ ولی نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ نیند تو اس کی غارت ہو ہی چکی تھی، البتہ موڈ بھی خراب الگ سے ہوا تھا۔ یہ جو تمہارے دماغ میں آج کل چل رہا ہے نا، اس پہ تھوڑا کنٹرول کرو۔ سائمہ کی تنبیہ پر وہ اس مرتبہ الجھنے سے زیادہ چونکا تھا۔ مطلب کیا ہے اس بات سے تمہارا؟ کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ تم بہتر جانتے ہو، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تم مجھ سے بلا وجہ بحث کیوں لگی ہو؟ پہلے اماں ابا کم ہے اس گھر میں میرا خون جلانے کو جو تم بھی ان کی صف میں کھڑی ہو گئی ہو۔ پہلی مرتبہ ولی کو احساس ہوا تھا زندگی میں کہ ماں جائی اپنی ذات میں کس قدر طاقت رکھتی ہے۔ ویٹ اے منٹ، مجھے بتاؤ، یہ تم نے کب سے پارٹی بدلی ہے؟ ولی کے ماتھے کی تیوریاں بھی چڑھنی شروع ہو گئی تھیں۔ کون سی پارٹی؟ پہلے تو کبھی میرے ساتھ اتنا بحث نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ میری طرفداری کرتی تھیں، اور اب اچانک سے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ولی واقعی حیران ہوا تھا کہ سائمہ کو آخر ہوا کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی بحث، اتنی تفتیش نہیں کی تھی کسی بات کو لے کر۔ پہلے معلوم نہیں تھا کہ کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں۔ پہلے اندازہ ہوتا تو کبھی ابا کی خفگی مول لے کر تمہاری حمایت نہ کرتی۔ اس گھر میں ذرا سکون نام کو نہیں ہے، 2 گھڑی سکون نصیب نہیں ہے۔ اس کی الجھن کا گراف تیزی سے غصے کے لیول پر چڑھا۔ بہرحال تمہیں جو کرنی ہے کرو، آج تک تو تم نے اپنی ہی کی ہے، لیکن آج ذرا
بچ کے رہنا ابا سے۔ اس مرتبہ سائمہ کی بات میں چھپی وارننگ پر ولی کے ماتھے کی تیوریوں میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ تمہاری رپورٹنگ ہوئی ہے۔ رپورٹنگ؟ کھل کر بتاؤ۔ تمہیں ابا نے سیمسٹر کی فیس دی تھی، وہ کہاں اڑائی ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب تو تم نے سمجھانا ہے۔ سیمسٹر کی فیس دی نہیں، سیمسٹر میں انٹر ہوئے نہیں، وہ پیسے مجھے لگتا ہے تم نے موٹر بائک میں برباد کیے۔ تمہیں یہ سب کہاں سے پتہ چلا؟ جہاں سے بھی پتہ چلا ہو، میرا کام تھا تمہیں خبردار کرنا، آگے تم جانو تمہارا کام۔ دو ٹوک انداز میں سائمہ کمرے سے نکلتی ولی کے لیے بہت سی سوچوں کے دروا کر گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کلثوم صحن پر بندی رسیوں پر دھلے خشک کپڑے اتار رہی تھی کہ اس نے امان اللہ کو کہتے سنا، کہنا تو چاہتی ہوں لیکن کچھ کہوں گی تو برا لگے گا۔ کلثوم نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ امان اللہ صحن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے اسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ امان اللہ کی جانچتی نظروں سے بچنے کی خاطر اس نے چہرہ موڑ کر دوبارہ سے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ اماں بھی کو تمہاری ضرورت ہے۔ بازو پر سمیٹے کپڑوں کو صحن کے تخت پوش پر ڈھیر لگاتے وہ بولی، تو وہ فون کر لیتی۔ امان اللہ کے 5 حرفی جواب پر اس کے کپڑے تہہ کرتے ہاتھ رکے۔ کیا تھا کل رات، بند تھا تمہارا فون۔ ایک گہری سانس لیے کلثوم نے جواب دیا۔ گویا بات سے بات نکلنا شروع ہو گئی تھی تو بحث تو لازم تھی۔ ہاں، وہ کل رات بند تھا فون، آپ صبح کر لیتی۔ صبح تو میں نے فون آن کیا تھا اور آپ فرزانہ کو فون پر میسج دے دیتی۔ اماں بھی تمہاری ذمہ داری ہے، فرزانہ کی نہیں۔ اول تو وہ فون نہ اٹھاتی، اٹھا بھی لیتی تو کبھی بھی میسج نہ دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کلثوم کے لہجے میں تلخی کی رمش امان اللہ کی زبان پر قفل ڈال گئی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ امان اللہ چاہتے ہوئے بھی جواب نہ دے پایا۔ اماں جی کے پاس چل کے بیٹھو، میں وہیں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ امان اللہ کی خاموشی نے کلثوم کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس کرایا تو وہ لہجے کو سرسری سا بنا کر بولی، میں گھر کے لیے کچھ چیزیں لایا تھا، باہر ٹیبل پر پڑی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ بحث جاری تھی لیکن بحث کا موضوع بدل چکا تھا۔ کیوں لاتے ہو جب تمہیں پتہ ہے اماں بھی واپس کر دیں گی؟ خود ہی تو کہہ رہی ہیں اماں بھی میری ذمہ داری ہے، جب ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں تو روک دیا جاتا ہوں۔ جواب میں کلثوم خاموش رہی۔ آپ کو لگتا ہے بڑا آسان ہے کمانا، محنت کرتا ہوں۔ کلثوم کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر امان اللہ بولا تھا، دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے۔ کلثوم کپڑوں کی تہہ لگا چکی تھی۔ راتیں جاگ کر جان مارنا آسان نہیں ہوتا۔ امان اللہ کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ روح ہی مر جائے تو جان کی کیا وقت؟ طے کیے دھلے کپڑوں کو اٹھا کر اندر کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ نے کبھی مجھے کسی قابل جانا ہی نہیں۔ امان اللہ بھی اس کے پیچھے چلتا اندر کمرے میں چلا آیا۔ میری نظر کی کیا وقت؟ کلثوم الماری کا پٹ کھولے کپڑے خانے میں رکھتے بولی۔ وہ جواب میں کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل آیا۔ اب اس کا رخ اماں بی کے کمرے کی جانب تھا۔ ماں ہیں آپ میری، مجھے فرق پڑتا ہے آپ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے۔ کلثوم کمرے میں چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی تو اس نے امان اللہ کو اماں بی سے خفا لہجے میں کہتے سنا، میری نظر کے مقام کی چھوڑو، اللہ کی نظر کے مقام کو دیکھو۔ اماں بھی کے دھیمے ٹھہرے لہجے میں چھپی حقیقت کو کلثوم جھٹلا نہ سکی۔ پھر مل چکا مقام، مٹی ہوں مٹی ہی رہوں گا ساری زندگی۔ بحث ختم نہیں ہوئی تھی، موضوع وہی تھا لیکن مد مقابل بدل چکا تھا۔ کلثوم کی جگہ اماں بی نے لے لی تھی۔ مٹی کو مٹی میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اماں بی کے 2 ٹوک کھڑے لہجے نے امان اللہ کے انداز کی الجھن کو مزید ہوا دی۔ میں آپ سے بحث کرنے نہیں آیا، خوش تھا 2 بزنس ڈیل ہوئی تھیں، اچھا پروفٹ ہاتھ آیا، آپ کے لیے گھر میں استعمال کی چیزیں لایا تھا۔ امان اللہ کو در حقیقت میں دکھ ہوا تھا۔
وہ ہمیشہ ہی اپنی کامیابی اماں بھی سے شیئر کرنے ان کے پاس چلا آتا تھا اور جواب میں ہر مرتبہ ان کی بے رخی اس کی خوشی کو ماند کر دیتی تھی۔ کیا گروی رکھ کے آئے ہو امان اللہ؟ اماں بھی پر جس کے لہجے کی اداسی کا رتی بھر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اماں کچھ نہیں رکھا گروی، میرا ٹیلنٹ تھا، ان کا مفاد۔ کلثوم نے ان دونوں کے مابین خاموش رہنے کو ہی عافیت جانی، ضمیر بیچا۔ اماں بھی کے دو لفظی جملے نے امان اللہ کو حقیقت میں دکھی کیا تھا۔ چند لمحوں پہلے کا دل اداس ہوا تھا اور اب اس اداسی نے غصے کا روپ دھار لیا تھا۔ اماں، آپ تو ہر وقت مجھے ہی الزام دیتی ہیں، مجال ہے جو آج تک کبھی میری کامیابی پر خوش ہوئی ہوں۔ دوسرے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، اپنی اولاد کی کامیابیوں پر خوشیاں مناتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جو ہر مرتبہ میری لائی چیزیں واپس لوٹا دیتی ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بے نتیجہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس مرتبہ بھی واپس لے جانا، امان اللہ نے کمرے سے نکلتے اماں بھی کو کہتے